وقال النبي صلى الله عليه وسلم الباهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے یہ ہمارے لیے مسرت کا موقع ہے اور روحانی شادمانی حاصل کرنے کا موقع ہے کہ حق تعالی شانہ نے تکمیل قرآن کے حفلہ مبارکہ میں ہمیں شرکت کی سعادت سے مالا مال فرمایا. جیسے فرض نماز کے بعد 2 حدیثوں کا خلاصہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ 60,000 ملک. جب مسلمان بندہ قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے تو 60,000 فرشتے اس محفل میں حاضر ہو جاتے اور دعاؤں پر آمین کی سعادت حاصل کرتے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت 2 طریقے سے فرمائی ہے، لکھنے کے اعتبار سے اور پڑھنے کے اعتبار سے. لکھنے کے لیے عربی میں کتب یکتب نصر ینصر سے آتا ہے لکھنا، جس کو انگریزی میں رائٹنگ کہتے ہیں، اردو میں لکھائی اور تحریر بھی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی نام بتلائے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں 95 نام بتائے. کتنے میرے بھائی؟ 95. اس میں 2 نام ذاتی ہے، باقی 93 نام اس کے صفاتی ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 55 نام ہیں قرآن کریم. 2 نام ذاتی ہیں اور 53 نام اس کے صفاتی ہیں. ذاتی نام الکتاب، جیسے ابھی ہم نے 20 رکعت میں پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو کتاب کا مطلب ہے لکھنا، ایک ذاتی نام یہ ہوا. جتنی حفاظت لکھنے سے ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا کوئی آدمی بھول جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ میں یاد تو کرتا ہوں، محفل میں یاد ہو جاتا، گھر جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا قید العلم بالقلم. علم کو اگر مضبوط کرنا ہے، گرے لگانی ہے، تو اس کو قلم کے ذریعے تحریر کرنا. العلم صید، علم ایک شکار ہے، والکتابۃ قید، اور اس کے لیے پنجرہ وہ لکھائی ہے. تو جو لکھ لیتا ہے، جو چیز بھی آپ کو کہیں بھی ملتی ہے، اس لیے آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہونا ضروری ہے. جب بھی کاغذ اور قلم، کوئی آپ کو اچھی بات ملتی ہے، کوئی آیت قرآن کریم کی، اس میں ایک نئی بات آپ کو پتہ چلے جو کسی تفسیر میں آپ نے نہیں سنی، انہوں نے بتائی فلاں تفسیر میں، وہ آپ نے اس کو لکھ دیا. کوئی حدیث بتائی، کوئی اچھا مقولہ بتایا، اس کو آپ نے لکھ لیا.
تو جتنی لکھائی سب سے زیادہ لکھی گئی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم. وہ کیا ہے؟ قرآن. اس لیے اس کو ذالک الکتابوں کا سب سے زیادہ لکھنے کے ساتھ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس کی الماریوں میں قرآن کریم کے نسخے موجود نہ ہو. پرانے ابھی پوسیدہ نہیں ہوتے کہ نئے لوگ آ کے رکھ جاتے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا. کتنی کمپنیاں ہیں. پہلے تو تاج کمپنی کے نام سے مشہور تھی. ابھی کتنی کمپنیاں جو لکھ رہی ہے تا قیام قیامت اس کی کتابت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. دوسرا نام اس کا ہے القرآن. کیا نام ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو قرآن اس کا ذاتی نام ہے. قرآن قرأ یقرأ فتح یفتح سے آتا ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو کون سی؟ اس وقت پوری دنیا میں لوگ قرآن کریم ختم کر چکے، مکمل کر چکے، اور کئیوں کا کل قرآن کریم مکمل ہوگا. پوری دنیا میں 100 مسلمان اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی صبح کر رہا ہے، کوئی دوپہر میں، کوئی عصر میں، کوئی مغرب میں، کوئی عشاء میں. اور عشاء سے لے کے سحری تک تلاوت ہی کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جب یہ شان ہے تو جس ذات اقدس پر یہ قرآن اترا اس کی کیا نرالی شان ہے. جس وقت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت کیا شان ہوگی. میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی اپنے روزہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی کیا شان ہے. ایک واقعہ عرض کرنے لگا. ایک عالم کراچی، بڑے مدرس ہیں، بڑے خطیب ہیں اور مسجد کے پیش امام، سالہ سال سے امامت خطابت کر رہے ہیں اور بڑے مصنف بھی ہیں کئی کتابوں کی. فرماتے ہیں رمضان المبارک میں میرا جانا ہوا. اللہ ہم سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرمائے. مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے میں کھڑا ہوا. شاہ فہد کا زمانہ تھا تو ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی تو کافی خوشبو کی وجہ سے پوری مسجد نبوی معطر تھی، مہک رہی تھی. ہر آدمی یوں کر رہا تھا کیا خوشبو ہے، یعنی مہنگی سے مہنگی خوشبو لگانے والا بھی حیران ہوا. اس عالم نے وہاں کے ائمہ حضرات سے بات چیت کی کہ کیا بات ہے. کہ یہ بڑی عجیب کرامت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں رہتے ہوئے ہم نے ایک معجزہ دیکھا. کہ وہ کیا دیکھا؟ کہ یہ جتنی نئی بلڈنگ ہے مسجد نبوی کی، اس میں جتنے پلر ہیں، ستون ہیں، انہوں نے زمین دو جس کے اندر ایئر کنڈیشن نصب کیے ہیں. جب ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو اندر سے اے سی کی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی جھونکوں کے ساتھ نمازیوں پہ اور روزہ اطہر کی زیارت کرنے والوں پہ پڑتی ہیں. پرانی جو تعمیر ہے اس کو ترکی تعمیر کہتے ہیں. جب ترکوں کا تھا سلسلہ تو انہوں نے اس کو تعمیر کیا. تو شاہ فہد نے کہا کہ ہم یہاں بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر زمین دوز ایئر کنڈیشن نصب کرتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام کی جالی کے ساتھ انہوں نے کھدائی شروع کر دی. کھدائی کرتے کرتے ایسی زمین آئی کہ جیسے ہی پھاوڑا بیلچا لگاتے تو مٹی کے ساتھ خوشبو زمین سے جاتی سیدھی آسمان پر پہنچ جاتی. یہ چھت چیر کر چلی جاتی اور پوری مسجد معطر ہو رہی تھی اور وہ مہکتی مہکتی اتنی مہکتی کہ ہر آدمی حیران ہوا. انجینئر کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انجینئر نے کہا میں نے اتنی جگہ کھدائی کی میں نے ایسی خوشبو کہیں نہیں دیکھی. چنانچہ انہوں نے مسجد کے امام صاحب کو بلایا جو مسجد کے امام صاحب عبد الرحمن الحذیفی، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ اب یہ ہم یہاں کے جو بادشاہ سے بات کرنی چاہیے کہ یہ خوشبو کیسی ہے. شاہ فہد نے کہا میں خود حاضر ہوتا ہوں. وہ خود حاضر ہوئے. کافی دیر بیٹھے رہے پھر تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے اور کہا اس جگہ کی کھدائی بند کر دو. یہ راز کی چیز ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. علماء بیٹھے یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو بتایا گیا، کشف ہوا کہ اللہ رب العزت نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آرام فرمانے کی جگہ عطا فرمائی ہے، وہ جگہ عرش معلی سے زیادہ معظم، متبرک اور مقدس ہے۔ تو وہ جگہ معطر ہے اس وقت، وہ کتنی خوشبودار ہے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابھی وہ کتنی خوشبودار ہے۔ ایک جھلک ہے مسلمانوں، تمہیں جو مغرب اور جو یہود و نصارہ پروپیگنڈا کر کے اسلام سے تمہیں برانگیختہ کرتے اور مس گائیڈ کرتے، دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے قریب جو جگہ ہے وہ ایسی معطر ہے، ایسی مہک رہی ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ایسا معطر مہکنے والا دین پوری دنیا میں نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کی مٹی کے قریب عزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آرام فرمانے کی جگہ عطا فرمائی ہے، وہ جگہ عرش معلی سے زیادہ معظم، متبرک اور مقدس ہے۔ تو وہ جگہ معطر ہے اس وقت، وہ کتنی خوشبودار ہے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابھی وہ کتنی خوشبودار ہے۔ ایک جھلک ہے مسلمانوں، تمہیں جو مغرب اور جو یہود و نصارہ پروپیگنڈا کر کے اسلام سے تمہیں برانگیختہ کرتے اور مس گائیڈ کرتے، دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے قریب جو جگہ ہے وہ ایسی معطر ہے، ایسی مہک رہی ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ایسا معطر مہکنے والا دین پوری دنیا میں نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کی مٹی کے قریب قریب جو مٹی ٹچ ہوتی رہتی ہے وہ معطر اور مہکتی رہتی ہے۔ تو جو اپنی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے گا وہ بھی معطر ہو جائے گا، پوری دنیا میں خوشبودار ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت کر کے آنکھ بھر کر جب دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ 14ویں کا چاند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرما جائے گا۔ آپ کا چہرہ گورا، کھلتا ہوا چہرہ، خوبصورت چہرہ، کوئی آدمی اگر آپ کو دیکھ لیتا تو نظر ہٹائے نہیں، ہٹنے نہ پاتا اور ہٹا نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو دیکھا تو فرماتے ہیں میں نے آپ کی چال ایسے دیکھی جیسے آدمی اونچائی سے نیچائی کی طرف اتر رہا، یعنی چلنے میں جھکاؤ تھا، سینہ تان کر چلنا علیہ السلام کا عمل نہیں تھا۔ یعنی قرآن نے جو کہا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر چلتے تو کیسے چلتے ہیں؟ بولو بھائی، عاجزی سے چلتے ہیں، تواضع ٹپکتی ہے، حیا نظر آتی ہے۔ تو آدمی جب پہاڑ سے نیچے اترے گا تو سینہ تان پہ اترے گا تو کہاں جائے گا؟ تھوڑی دیر میں ساری منزلیں کراس کر کے زمین کے اندر ہی پہنچ جائے گا۔ وہ اپنا پیر جما کے جھکتے جھکتے دیکھتا ہے کہ بھئی کہاں پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے آپ علیہ السلام کی چال مبارک سنت طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام مضبوطی سے قدم اٹھا کے مضبوطی سے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو گھستے، اپنی چپلوں کو گھستے نہیں تھے، مضبوطی سے پیر اٹھا کے پھر رکھتے تھے۔ کون چلے گا انشاءاللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف ذکر کرتے ہوئے چلتے تھے۔ کون چلے گا انشاءاللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے ٹخنوں کو دیکھا تو مجھے یوں لگا گویا گول گول موتی سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو آدمی مسافہ کر لیتا مدینہ منورہ میں تو سارے لوگ اس سے پوچھتے تیرے ہاتھوں کی نرمی، تیرے ہاتھوں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا ہے، تو سب سے ممتاز اور الگ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہاں آج میں کس سے ملا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی نماز میں نے مغرب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ نماز پڑھ کے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بچے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اپنا ہاتھ مبارک ان کے سروں پر چہرے پر رکھا، میں بھی سامنے پہنچ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک جب میرے سر پہ رکھا اور میرے رخساروں پر رکھا میری سعادت، تو دو چیزیں میں نے محسوس کی، ایک تو ایسی ٹھنڈک، ایسی سکونت، ایسی طمانینت کہ میرے دل میں جا کے وہ سکون پیوست ہو گیا۔ دوسری بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں دیکھا کہ جب آپ نے یہ ہتھیلی رکھی رخسار مبارک پر، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عطار خوشبو والا ہے اور جب اپنی خوشبو کی بوتل کھولتا ہے تو اس کپی سے ایک دم خوشبو کا تیز جھونکا آتا ہے، وہ جھونکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے مجھے نظر آیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مسافر کے لیے پہنچا، آپ علیہ السلام کا جب ہاتھ میں نے پکڑا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام کی ہتھیلی ایسی نرم ہے، ایسی گداز ہے کہ کائنات میں کسی ریشم بنانے والے نے ایسا ریشم بھی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، آپ پر جو دین اترا، آپ پر جو شریعت اتری، وہ کیسی نرم، کیسی خوبصورت، کیسی معطر، کیسی مزین ہوگی کہ دلوں کی ساری ظلمتوں کو، قدورتوں کو اور شقاوت قلبی کو اور قساوت قلبی کو وہ ختم کر کے دلوں کو موم کرتی ہے اور اندر لائٹ کر دیتی ہے اور ظلمت کو مٹا کے راک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جب معطر تھا، آپ پر اترنے والا قرآن کیسا ہو؟ ام سلیم، کون بھائی؟ بولتے جانا، میری طرف دیکھنے، نیچے دیکھنے کا وقت نہیں۔ دیکھو قرآن کو ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں نیچے دیکھ کے ذکر کرو، اپنی موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، لیکن بیان میں جب آدمی بیٹھے نا تو گردن نہیں جھکائے، وہ کہیں اور پہنچ جائے گا۔ یہاں نظر رکھے گا تو اس کی توجہ ادھر ہوگا۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ایسی راتیں بار بار تو ملتی نہیں ہے بھائی۔ اللہ پاک نے ہمیں تکمیل قرآن کی رات رمضان المبارک کی 28ویں شب عطا فرمائی ہے۔ بڑی سعادتیں ہیں، ہمارا وقت مسجد میں گزر رہا ہے۔ جو وقت مسجد میں گزرتا ہے جنت میں مسجد والوں کا محل تعمیر ہوتا چلا جائے۔ جب تک یہ مسلمان مسجد میں بیٹھا رہے گا وہ تعمیر چلے گی۔ کب سے چل رہی ہے، کب تک چلے گی؟ کتنی سونے کی اینٹیں، کتنی چاندی کی، کتنی زبرجد کی، کتنی یاقوت کی، کتنے ہیرے، کتنے جواہرات، کیا کیا نعمتیں اللہ رکھ رہے ہیں، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ خوشی سے بیٹھنا چاہیے، خوشی سے۔ آدمی کو مسجد میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ خوشی سے بیٹھنا چاہیے۔ اس خوشی کی وجہ سے وہاں جو مٹیریل پہنچے گا وہ عمدہ پہنچے گا، اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ام سلیم، کیا نام ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں کیا لگتی میرے دوستوں؟ رضائی خالہ۔ سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی حاضری، فوراً بتا دیتے کہ اتنی توجہ نہیں ہے۔ رضائی خالہ، جیسے سگی خالہ حرام ہے، الخالۃ کالام، خالہ کا تقدس وہی ہے جو ماں کا ہوتا ہے، ایسے رضائی خالہ کا بھی ایسی تقدس۔ تو جب سخت گرمی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لے جاتے، وہ چمڑے کا ایک فرش بچھا دیتی، آپ علیہ السلام اس پہ آرام فرماتے، آپ کو موٹا موٹا پسینہ آتا تھا، پسینہ خوب آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پسینے سے مشک اور عود سے زیادہ خوشبو مہکتی تھی۔ یہ صاحب قرآن کا حال ہے۔
تو قرآن کی کیا حقیقت ہو؟ فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام خوب گہری نیند میں ہوتے تو میں نے تنکا رکھا، ایک بوتل رکھی اور اس کے ذریعے بوتل میں وہ پسینہ بھرتا، خاموشی سے اپنا کام کر لے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، مجھے کہا اے ام سلیم، خالہ جان یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں آپ کا پسینہ جمع کرتی ہوں۔ کہا خالہ پسینے سے کیا کریں گے؟ کہ آپ کا پسینہ اتنا معطر ہے کہ عرب کی بہترین خوشبو میں اگر میں ایک قطرہ ڈبو دوں اور ٹپکا دوں تو عربوں کی تمام خوشبوؤں کا اس کو میں سردار بنا لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشبو سے محبت تھی، آپ خود خوشبودار ہیں لیکن آپ کو خوشبو اور عطر سے سب سے زیادہ محبت ہوتی۔ میرے دوستو، مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ عربستان میں آپ جائیں، اللہ میں حرم شریف کی زیارت کرائیں، وہ عود کی دھونی دی جاتی ہے، مسجد میں خوشبو کی دھونی دینا یہ سنت ہے۔ کون سنت زندہ کرے گا؟ اور آپ حرم شریف میں جائیں، ایک آدمی سب سے وہاں سے خوشبو لگا رہا ہے، دوسرا وہاں سے خوشبو لگا رہا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ اور ہم عید کے مجمع میں بھی آئیں، جمعے کے مجمع میں بھی آئے تو ہمیں اپنے مجمع میں خوشبو نظر نہیں آتی۔ زاد المعاد میں لکھا ہے آپ علیہ السلام کو 2 خوشبوئیں پسند تھی، نام بھی یاد کرنا چاہیے۔ ایک مشک آپ کو بہت پسند تھی، آپ لگاتے تھے، اور ایک عود کو آپ لگاتے، پر پہلے تو ملتی نہیں تھی، ابھی تو ماشاءاللہ مشک بھی آرام سے مل جاتی ہے اور عود نامی خوشبو بھی آرام سے مل جاتی ہے۔ ریحان نامی خوشبو بھی آپ کو بہت پسند تھی، حالانکہ آپ کا جسم کتنا خوشبودار تھا۔ یہ حدیث سنی، ایک صحابی جو فرماتے ہیں کہ میری عمر 70 کے قریب ہوگی، میری داڑھی سفید ہو گئی، ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کے سر کے بال دیکھیں تو آپ جوان لگتے ہیں 70 سال میں، اور داڑھی کو دیکھیں تو آپ کی داڑھی بالکل بوڑھوں جیسی ہے، جیسے سفید ریش ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے۔ آج اس کی حقیقت بتائیے کیا بات ہے؟ ایک بال آپ کے سر کے بالوں میں سفید نہیں ہے، وائٹ نہیں ہے؟ کہا بیٹھو۔ کہ ایک دفعہ جب میں چھوٹا تھا، میرے ساتھی کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سا ان سے سمجھدار تھا۔ آپ صلی اللہ، یہ دوسری اب مٹی ہوئی سنت کو بتا، خوشبو کی سنت کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ؟ ماہانہ خوشبو لگائیں گے یا سالانہ؟ روزانہ۔ خوشبو سنت ہے، اور جو ایک میٹھی سنت کو زندہ کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ مردوں کے لیے خوشبو کی سنت مردوں کے لیے، عورتوں کے جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو غلط کار لکھتے ہیں، یہ صحیح عورت نہیں ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت میں فرمایا جو عورت خوب پرفیوم، خوب خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو یہاں لاؤ کہ کسی عورت کے ذریعے اس کے کوڑے لگوا کے اس کا دماغ ٹھیک کر دو۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ ایک عورت خوشبو لگا کے جاتی، آپ نے اس کو بلوایا، کہا تو عورت ذات نہ ہوتی تو یہ جو کوڑا ہے اس سے درے میں لگواتا، دل پٹائی کرواتا، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے؟ تو عورت کے لیے خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا میرے دوستو ناجائز ہے، اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ خوشبو لگائیں، تو مردوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے آگے آیا، آپ نے جب سلام کیا تو میں نے سب سے پہلے سلام کا جواب دیا۔ یہ دوسری سنت۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے اور ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی سامنے آئے تو بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ چھوٹے بڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر والکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کرتے ہیں۔ یہ سنت مٹی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم مصروف بہت ہوتے، ہمارا دھیان نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس ضروری زمین پر کوئی مصروف ہوگا؟ آپ علیہ السلام چھوٹوں کو موقع نہیں دیتے، خود سلام کرتے تھے. تو بڑا آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کے بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے. اور ایک مٹی ہوئی سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو کون کہتا ہے جب بچے سامنے آئیں گے تو ہم بھی السلام علیکم بچوں کہیں گے؟ ہلکی آواز ہے. بچے تو کرتے ہی ہیں، ہمیں بھی بچوں کو سلام کرنا چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا تو صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیکم السلام کا آپ نے قریب بلایا، نام پوچھا، والد کا نام پوچھا، بارک اللہ فیک کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس ان کے رخسار پر اور ان کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا. تو وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میں نے جو مصافحہ کیا، وہ دن آج کا دن ہے. میں جتنی دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھو لوں اور چہرے کو دھو لوں، یہ 2 جگہ خوشبو رچ بس گئی ہے، اب یہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے. کتنی خوشبودار وہ ہستی، کتنی خوشبودار. کاش مسلمانوں کو احساس ہو، ہمیں قدر آ جائے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی عقبہ بن ارقد نام، کیا نام؟ عقبہ بن ارقد. انہوں نے 4 شادیاں کی. ان کی ایک بیوی ام عاصم ہے. وہ فرماتی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ خوشبوئیں لگاتی اور خوشبو کا خیال کرتی. شوہر کے سامنے خوشبو لگا سکتی، بہت زیادہ تیار ہوتی، خوشبو لگاتی. لیکن عقبہ کے سامنے ہماری خوشبو ہیج ہو جاتی. کسی مجمع میں وہ چلے جاتے تو ایسی خوشبو آتی کہ 1000 کا مجمع بھی ہوتا، وہ کہتا یار یہ کون سی خوشبو ہے؟ ایسی خوشبو نہ ہم نے عود میں دیکھی، نہ مشک و عنبر میں دیکھی، یہ کیا خوشبو ہے؟ تو وہ اس کو مسکرا کر اس کا جواب دیتی لیکن بتاتے نہیں. ام عاصم نے کہا کہ میں نے کہا آپ میرے شوہر، آپ بتانا پڑے گا کیا بات. ہم نے آپ کو دیکھا آپ زیادہ سے زیادہ تیل لگاتے ہیں، وہ سر پہ یا داڑھی پہ تیل لگاتے ہیں، خوشبو تو آپ لگاتے ہیں، لیکن ہم اتنی اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب وہ خوشبو آتی ہے تو ہماری خوشبو ہیج ہو جاتی ہے. آپ کے سر سے لے کے پیر تک سراپا معطر، عجیب و غریب خوشبو، کیا بات. فرمایا بٹھایا اور فرمایا دیکھو ایک دفعہ میرے اوپر پتی اچھل گئی، جسے گرم گرم چائے گر جاتی ہے، اللہ حفاظت ہمیں، سالن گر جاتا ہے، تو میرا پورا بدن جل گیا. میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی طبیب نہیں ہے، جسمانی طبیب بھی ہے. جا علاج کروا لے، آج وہ کرامت وہ معجزہ بھی دیکھ لے. میں دوڑا گیا. آپ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ خون، چمڑی نکلی ہوئی، خون نکل رہا ہے پورے جسم. تو میں نے ماجرا پیش کیا، پتی اچھل گئی، پورے جسم پر میرا جسم جل گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے کپڑے ہٹا دو، ناف سے لے کے گھٹنے تک کے کپڑے رکھو، باقی سب کپڑے ہٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات پڑھتے چلے جاتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے چلے جاتے اور میرے جسم پر پھیرتے چلے جاتے. تھوڑی دیر میں میں نے کیا دیکھا؟ وہ سوزش ختم، وہ جلنا ختم، خون کا گرنا جاری ہونا ختم، حتیٰ کہ داغ دھبے نشان ختم. اور گھر جب میں آ کے صبح اٹھاؤں تو وہ رات ہے، آج کا دن ہے، میرے جسم سے سراپا خوشبو ہی خوشبو ہے. تو میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اتنا معطر ہے، اتنا خوشبودار ہے، تو جو آپ قرآن کریم لے کر آئے وہ کتنا معطر ہے، وہ کتنا خوشبودار ہوگا، وہ قبر کو کتنا سجانے والا اور خوشبودار بنانے والا ہوگا. حضرت سحنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن وہب رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ میں نے کہا کیا گزری آپ کے اوپر؟ کہ اللہ رب وجدت ربی ربًا رحیما، میں نے اپنے پروردگار کو بڑا مہربان پایا، بڑا بخشنے والا. میں نے کہا ایو عمل وجدت عنده، تو نے کون سا عمل اللہ کے ہاں پایا جس سے تیری بخشش ہو گئی؟ اس نے کہا بتلاوت القرآن. کیا بھائی؟ تلاوت. کون کرے قرآن شریف؟ صرف رمضان میں کریں گے، بعد میں تو نہیں کریں گے. کون کہتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تلاوت جاری رہے گی؟
اب موت تک کوئی تلاوت ہم سے نہیں چھڑوا سکتا. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. تھوڑی سی کریں لیکن روز تلاوت کریں, اس کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا وہ آپ لوگوں کو مسائل بتاتے تھے. فَأَشَارَ بِنَفْيٍ, اشارہ کیا, اس سے درجہ نہیں ملا. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی تلاوت سے مجھے جنت میں عظیم درجہ عطا فرمایا. تو میرے دوستو, قرآن کریم کی تلاوت کوئی معمولی عمل نہیں ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے. اور ہمارے اکابر کتنا قرآن پڑھتے ہیں. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, جن کو ایشیا میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کہتے ہیں, فرماتے میں نے جب 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا. اے بھائی کتنی سال میں؟ 7 سال کی عمر میں قرآن شریف ہم نے حفظ کر لیا تھا. میرے ابا نے کہا بیٹا تیرے پر روٹی بند ہے. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے, قرآن شریف کا تو حافظ ہے, یہ چھت پہ میں نے جگہ تیرے لیے بنا دی ہے, یہ جائے نماز رکھ لی ہے اور یہ قرآن شریف رکھا ہے, جب تک تو پورا قرآن مکمل کر کے میرے پاس نہیں آتا تجھے روٹی نہیں ملتی. میں نے کہا ابا جی کب تک کا پڑھتے رہو؟ کہا میں روز پڑھتا تھا اور 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کر لیتا. کہاں سے لائے ایسے ابا, کہاں سے لائے ایسے بچے؟ میرے 5 6 گھنٹے کس میں چلے جاتے, میں بھی سوچوں آپ بھی سوچوں. 6 مہینے تک میں نے روزانہ قرآن شریف ختم کیا. کتنے؟ کیوں اثر نہیں ہوگا؟ ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو کاندلا سے انہوں نے میرٹھ بلایا کہ ابا جی آپ کی میں نے بات مانی, 6 مہینے تک میں نے روز قرآن آپ کو سنایا, پورا کیا, ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ہاں بیٹا بولو کیا چاہتے ہو؟ آپ یہاں تشریف لائے میرٹھ میں اور لوگوں کی چاہت ہے کہ 3 دن میں آپ قرآن مکمل کر دیں. ہم ابا جی کو دیتے, ابا جی فجر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے. جب افطار کے وقت ہم بیٹھتے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس سورہ ناس پڑھ کے پورا قرآن ختم کرتے. ابھی تو حافظ ایک پارے کو کتنی دفعہ دہراتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے, اٹکن نہ آ جائے, متشابہ نہ لگ جائے. پورا قرآن پڑھ لیا. اب اس کے بعد جیسے عشاء کی نماز کے وقت ہوا, مصلی پر آئے اور 10 پارے بغیر غلطی, بغیر متشابہ, بغیر اٹکن کے صاف روانی کے ساتھ سنا دیے. دوسرے دن بھی 10 سنائے, تیسرے دن بھی 10 سنائے, تو کتنے ہو گئے؟ 3 دن میں قرآن کریم میرٹھ میں سنا کے پھر کاندلا تشریف لے. فرماتے میری دادی یعنی مولانا یحییٰ کی والدہ, مولانا زکریا کی دادی ہوئی, تو ان کی والدہ محترمہ کا معمول تھا روز ایک قرآن شریف. ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں, آج ہماری دادی, نانی اور جناب والدہ اور خالہ کا کیا حال ہے؟ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتی, پھر اس کے بعد 10 پارے اور پڑھ لیتی. پورا رمضان المبارک اسی طرح کا معمول تھا. کسی کا معمول ہے بھائی پورے پاکستان. اب انہیں ڈھونڈ چراغ زیبا لے. قرآن کریم کی ایسی دولت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی. اللہ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر ہم اس کو پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو خاشعا وہ جھک جاتا, دب جاتا, متصدعا من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ رب العزت نے ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن ہم اس کو شوق سے پڑھیں, بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں. کیا بھائی, کیسے پڑھیں؟ شوق سے پڑھیں, بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں. پھر اللہ رب العزت وہ کرامتوں کا ظہور فرمائیں گے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے معجزات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار مکہ نے بہت ستایا تو آپ بڑے بادل ناخواستہ ہوئے, بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے, کبیدہ خاطر ہوئے اور کہا یا اللہ ارینی کئی یطمع قلبی. اللہ سارے لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں, کوئی ایسی نشانی بتلائیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. فرمایا آپ کے سامنے کیا ہے؟
آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ٹہنیاں ہیں، کہ کسی ایک ٹہنی کو اشارہ کر کے اپنے پاس بجائیے۔ آپ نے ایک ٹہنی کو اشارہ کیا، وہ ٹہنی شاخ سے ٹوٹ کر آپ کی گود میں آ کے کہنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ لا تحزن، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کا دین اللہ ساری دنیا میں عام کرے۔ دیکھو مکے میں بات ہو رہی ہے اور آج وہ دین میرے آپ کے سامنے لوگ بیان کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کون کر رہے بھائی؟ اللہ رب العزت فرما رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ایک آدمی اگر ایک بالٹی نکال کے لے جاتا وہ کنواں خشک ہو جاتا۔ چنانچہ ہم گئے روتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں تو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے، تو کنواں ہی خشک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنا گدھا لے کر آتا ہے اور اس پہ پانی جب رکھتا ہے اس کو پانی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چل۔ کیا فرمایا؟ مجھے لے چل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ تھوڑا سا پانی برتن میں لاؤ، برتن میں پانی لائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، اپنا لعاب دہن کی برکت دی اس میں ڈالا، فرمایا جاؤ کنویں میں ڈال دو۔ مسجد قباء کے پاس اس کنویں میں ڈالا۔ وہ دن ہے، آج کی رات ہے، سارے کنویں خشک ہو گئے، وہ کنواں آج بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنا ہوا۔ آپ کے لعاب دہن میں اتنی برکت ہے تو آپ پر جو قرآن اترا اس میں کتنی برکت ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے دانت مبارک میں کتنی برکت، دندان مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حیدر کرار فرماتے ہیں جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کی فکر کیجئے، ان کو دوزخ کی آگ سے ڈرائیے اور ان کو کلمے کی دعوت دیجئے۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھوڑا سا گوشت تیار کرو، ایک روایت میں کہ بکری کے پائے بناؤ، تھوڑا سا دودھ رکھ لو اور تھوڑا سا آٹا تیار کرو۔ چنانچہ یہ تین چیزیں تیار ہوئی، تھوڑی سی چیز تھی، 2 4 6 آدمیوں کا کھانا۔ تو کفار مکہ نے کہا چلو 40 آدمی جمع ہو جاتے۔ کتنے؟ 40 آدمی جمع ہو گئے اور ایک پیالے میں سالن لا کے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا گوشت مجھے دو۔ آپ نے اپنے دانت مبارک سے اس گوشت کے ٹکڑے کی اور اس کو جب پلیٹ میں پھیلایا اور اب بلانا شروع کرو۔ 40 آدمیوں نے وہ سارا کھانا کھایا، وہ کھا کے سیر ہو گئے۔ وہ پیالے میں، ایک پیالے میں دودھ تھا، 40 نے پیا، کھانا ویسے کا ویسا موجود، پیالے میں دودھ ویسے کا ویسا موجود۔ آپ کے لعاب دہن میں اتنی برکت، آپ کے پسینے میں اتنی برکت و اتنا معطر، اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک میں اتنی برکت، آپ کی انگلیوں میں کتنی برکت۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 1450 لوگ اب سفر پہ نکلے، عصر کی نماز خطرے میں پڑ گئی، ہم نے کہا تو ایک ہی لوٹے کا پانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک بڑے برتن میں ڈال، بڑے برتن میں ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اس میں رکھی اور فرمایا قطار بناؤ، اپنے اپنے لوٹے لاؤ، برتن لاؤ، سے بھرنا شروع کرو۔ صحابہ فرماتا میں یوں لگا جیسے کہ کسی چشمے سے پانی ٹوٹ رہا ہے۔ 1450 صحابہ نے اس سے پانی سے وضو کیا، سبحان اللہ، اور اپنی سواریوں کو بھی بھر دیا، مشکیزیں بھر دیے، اور وہ برتن پانی سے بھرا کا بھرا تھا۔ آپ علیہ السلام کی انگلی مبارک میں، انگشت مبارک میں اتنی برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو قرآن لائے، اس میں کتنی برکت ہے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کریم سے دوستی کرتا ہے، القرآن حجت لک، قرآن اس کے لیے قیامت میں گواہ بن کے کھڑا ہو جائے۔ ایک عجیب بات ایک عالم نے کہی، ہم جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بدگمانی، بد زبانی کرنے کو، ظلم زیادتی کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا فہم اور اس کی تلاوت سے مردوں اور عورتوں کا کیا حال ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کبیرہ گناہ ہے، کیا ہے؟ 100 میں سے 90 مردوں کو اپنی نماز کا پورا ترجمہ آتا ہے؟ بولو بھائی، 100 میں سے 90 مرد۔ جب نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو قرآن کریم کے ایک رکوع کا ترجمہ آئے گا؟ سورت یاسین کا ہی ہمیں ترجمہ آ جائے، سورت رحمان کا ہی ہمیں ترجمہ
ہمیں سورتوں کے نام نہیں معلوم، بلکہ غلط پڑھتے سورۃ الانعام کو کہتی ہے سورہ انعام کہاں ہے قرآن شریف میں؟ قرآن میں کتنی صورتیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ 19ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھنے لگا، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ دیکھیے اور اپنی حالت کو دیکھیے۔ آئی ایم پی سی والا معاملہ نہیں چلے گا، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ یہ میرے امتی ہے، آپ نے 23 سال میں قرآن اتارا اور انہوں نے 70 سال میں بھی اس کو کبھی سیکھنے کی شوق ہی نہیں رکھا، سوچا بھی نہیں، کوئی رسپانس نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے قرآن خوانی کر لیں، پھر 40واں کر لیں، پھر سال ہوگا تو برسی کر لیں، قرآن کریم رمضان المبارک میں سن لیں گے، سمجھنا چاہتے بس ہمارا اب خیمے ہم نے گھاڑ دیے، مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے کس لیے اتارا؟ صرف تلاوت کے لیے؟ تلاوت بھی کیسی آتی ہے مجھے آپ کو معلوم، موبائل میں نیٹ میں کوئی نئی چیز آتی ہے، بچہ بچپن سے لے کے بوڑھا بڑھاپے میں، بچپنا بڑھاپے تک ہر آدمی کہتا ہے یار سکھاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، اس کا ترجمہ بتاؤ، یہ کیسے جائیں گے، اس کو کیا کریں گے، کہاں جانا پڑے گا، اس کو حل کر کے رہتا ہے۔ ہم نے کبھی علم طرح سے لے کے من الجنت والناس اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی کسی عالم سے مولوی صاحب بیٹھے رہتے ہیں، ہر آدمی سلام کرے گا، نکلو یار مسجد سے، بڑی گرمی ہو رہی ہے، نکلو، پوری مسجد خالی ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے اور اس نے قرآن کریم کو بالکل رسپانس دینا چھوڑ دیا تھا۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام ہمارے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کون کہتے ہیں انشاءاللہ تعلیم بالغہ کے بارے میں بھی کچھ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہلکی آواز آ رہی ہے میرے دوستوں، قرآن کریم یہ تلاوت کے لیے بھی ہے اور یہ تدبر کے لیے بھی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے، غور کریں گے تو پہلی والی بات فٹ آئے گی ورنہ تالے والی بات فٹ آئے گی۔ اب ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو قرآن کریم نماز میں پڑھتے ہیں اس پہ تو دھیان دیں کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ کی کیا چاہت ہے۔ کون کہتے ہیں انشاءاللہ سیکھیں۔ سب سے پہلے تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا مطلب ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آدمی الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، میں نے پڑھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے بغیر سیکھے ہوئے چلے گئے، ہمارا کیا ارادہ، کون نیت کرتے ہیں؟ میرے دوستو غالب بتلا رہے تھے کبیرہ گناہ ہے، کیا ہے؟ اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف، اور اس کی توبہ کیا ہے کہ آدمی تعلیم بالغہ کا شروع کرے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جو جذبہ لے کر آدمی دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ایک پڑوسی تھا لوہار، وہ لوہا کوٹتا تھا، لوہا جب آواز آتی اللہ اکبر تو جہاں ہتھوڑا رکھا وہی پیچھے چھوڑ دی، بھائی ضرب تو لگا لیتا نہیں۔ اللہ کے منادی نے کہا ہے حی علی الصلاۃ،
اب کہاں آ جاؤ؟ اپنے کام کی طرف یا مسجد کی طرف؟ مسجد کی طرف آ جاؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ. یہ عمل کرتے کرتے پھر اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ مجھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ایک درجہ کم والی جنت ملی. کہ تو لوہا کاٹتا تھا لوہاری اور تجھے اتنا بڑا درجہ؟ فرمایا ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے نزدیک منادی کی جو اذان ہے نا، حی علی الصلاۃ اور اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اب جس کام میں تو لگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیرے اندر عظمت گھس چکی تھی. کتنے لوگ اذان سے پہلے مکہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس عظمت کی بنیاد پر ہم نے تجھے اتنا بڑا درجہ دیا کہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قریب تک تجھے لے جائے. تو اندر کا جو جذبہ ہے، جو اخلاص ہے، وہ اللہ کے ہاں کام کرتا ہے. کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ. ایسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک پڑوسی تھا، وہ مزدور تھا، بال بچے دار تھا، اور امام صاحب چھت پہ جب تہجد پڑھتے نا تو وہ آئے بھرتا تھا، یا اللہ میں بھی تہجد پڑھتا، میں بھی ان کی طرح روتا،